بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب دوستوں کو کھریاں کے اس لائیو سیشن میں خوش آمدید۔ محمد باسط علی صاحب کہہ رہے ہیں آواز تو آپ کہہ رہی خوش آمدید، ہوگا کیا جناب؟ میں نے یہ جو ہونا ہے اسی کے لیے تو تیاری ہو رہی ہے۔ دیکھیں نا، پرویز خٹک جو ہے عمران نیازی کا رائٹ ہینڈ، جب اس نے اسلام آباد میں یلغار کی تھی تو یہ بندہ وہاں سے کرینے لے کر آیا تھا خیبر پختونخوا سے، کیونکہ یہ اس وقت وزیر اعلیٰ تھا وہاں کا۔ کرینے، بلڈوزر، اس طرح کی مشینری لے کے آیا تھا کہ راستے سے ساری جو ہے رکاوٹیں ہٹائیں گے اور جہاں انہوں نے کھدائی کی وہاں مٹی ڈالیں گے۔ تو اس حد تک جو یہ اس کا قریبی بندہ تھا وہ بھی اس کو چھوڑ گیا، تو اور اس نے نہ صرف چھوڑا ہے بلکہ اس نے یہ جو اس کو میں نے جو ہیڈنگ دی تھی آج جب میں لائیو سیشن کر رہا تھا اپنے لیپ ٹاپ سے، تو میری ہیڈنگ اس کی یہ تھی کہ عمران نیازی کے سابقہ وزیر دفاع کا جرنیلی اسپانسرڈ حملہ۔ تو یہ جو اس نے کارروائی کی ہے تیلی پہلوان نے، پرویز خٹک نے، تو یہ اس کو باقاعدہ جی ایچ کی طرف سے اسپانسر کیا گیا۔ اور پہلی تو بات یہ ان لوگوں کو لایا ہی عمران نیازی کے پاس جو ہے جب پارٹی بنائی گئی تھی تو یہ سارے فصلی بٹیرے جو تھے خیبر پختونخوا میں، جنوبی پنجاب سے، یہ سارے اسی لیے لائے گئے تھے۔ تو وہ اب چونکہ ابے اور نکے کی ناراضگی ہو گئی ہے تو ابا سارا جو جہیز میں سامان دیا ہوتا نا، بلکہ جہیز کی بات نہیں کریں بلکہ جس طرح بعض اوقات والد اپنے ناخلف اولاد سے خوش نہیں ہوتا تو اس کو آگ کر دیتا ہے۔ تو آگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو والد کی جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہاں جو ہے یہ آگ سے بھی بڑی صورتحال ہو گئی ہے کہ ابا جی نے آگ بھی کر دیا ہے کہ مستقبل میں بھی حصہ نہیں ملے گا، اور جو کچھ دیا ہوا ہے وہ بھی واپس لے رہے ہیں۔ دیکھیں آپ نے، انہوں نے پنجاب میں اسی طرح کیا کہ وہ جنوبی پنجاب سے جتنے بٹیرے اس کو دیے تھے عمران نیازی کو، جہانگیر ترین کے جہاز میں بٹھا کر جو گئے تھے وہ ایک ایک کر کے سارے فارغ ہو گئے اور وہ سارے چلے گئے استحکام پاکستان پارٹی۔ اب ادھر خیبر پختونخوا سے جو دیے تھے وہ بھی سارے واپس لے رہے ہیں۔ تو ابا جی جو ہیں وہ بہت ہی ناراض ہو گئے، تو انہوں نے کہا بہتر تینوں میں نہیں چھڑنا، آگ بھی کرنا ہے تو جو کچھ تینوں دیتا ہے وہ واپس بھی لینا ہے۔ تو حالت جو ہے نکے کی بہت ماڑی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا عدالت میں کس طرح وہ ہونک ہو کر باتیں کر رہا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ باتیں کیا کر رہا ہے۔ یہ تو اب چونکہ اس کو اتنے بڑے پیڈسٹل پہ لے گئے ہمارے فوجی، ورنہ اب تک تو اس کو جو ہے اس کے اوپر حملہ ہو چکا ہوتا۔ دیکھیں وہ جس طرح اس نے جنگ خندق کا حوالہ دیا ہے اور اس سے پہلے مذہبی حوالے دیتا ہے، تو اس کا دماغ جو ہے وہ اس وقت ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن باتیں اس کے منہ سے جو نکل رہی ہیں وہ اگر نعوذ باللہ کسی عام بندے کے منہ سے نکلی ہوتی تو ہمارے جو علماء حضرات ہیں یہ جو فٹافٹ پہنچ جاتے ہیں گستاخی رسول اور ناموس رسالت کے نام پر اور توہین مذہب کے نام پہ، وہ اب تک کچھ نہ کچھ کر چکے ہوتے ہیں۔ لیکن اب اس کو چونکہ ہوش نہیں ہے، یہ اتنا بھوکلا گیا ہوا ہے اور ڈپریشن میں چلا گیا ہے کہ اب اس کے منہ سے جو یہ بات کرتا ہے تو اس کو کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو خیر یہ جو اب انہوں نے حملہ کیا ہے اس پہ خیبر پختونخوا سے، تو یہ سمجھ لیں کہ اس کا جو وہ ایک محفوظ قلعہ تھا عمران نیازی کا، اس میں بھی انہوں نے شگاف ڈال دیا۔ تو اب جو پرویز خٹک نے تو کہا کہ میرے ساتھ 57 لوگ ہیں، تو چلے 57 نہ صرف 25-30 بھی اگر ہوں تو 8-10 تو اس کے گھر کے لوگ ہیں نا، کہ آدھی سے زیادہ لوگ تو اس نے اپنے فیملی ممبر منتخب کروائے ہوئے تھے، کوئی بھائی، کوئی بھتیجا، کوئی بہو، یہ سارے وہ اسمبلی میں لائے ہوئے تھے اور پرانا سیاستدان ہے وہ، اور خیبر پختونخوا میں اس نے کام کیا تھا جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی اس کی پی ٹی آئی کی وہاں ساکھ بنی تھی۔ یہاں تو عثمان بزدار تھا، وہ کچھ کر نہیں سکا۔ تو اس کے جانے سے، اور پھر جو عمران نیازی کا وزیر اعلیٰ تھا یہ ادھر یہ عثمان وسیم اکرم پلس پنجاب والا یہ بھی گیا، اور ادھر سے جو اس کا خیبر پختونخوا والا وسیم اکرم پلس تھا وہ بھی چلا گیا۔ تو اب عمران نیازی کے پلے انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ تو یہ الیکشن کے حوالے سے جو بھی باتیں کرے، لیکن عملاً اس کے پاس جو ہے نا امیدوار ہیں۔ بس اب اس کے پاس ایک ہی رہ گیا ہے، وہ جو یہ رٹ لگائے رکھتا ہے کہ میرے پاس سپورٹر ہیں، میرے ووٹر ہیں، وہ میرے ساتھ ہیں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ ووٹر جو ہیں یا سپورٹر جو ہیں وہ کوئی اہمیت رکھتے ہیں۔ ووٹر سپورٹر پہ اگر الیکشن جیتے جاتے تو پچھلی دفعہ نواز شریف کبھی بھی نہ ہارتا، کیونکہ ووٹر سپورٹر بیچارے، تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ انگوٹھے پہ بس سیاہی لگا کے پھر گھر چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد جو اگلا کام ہوتا ہے وہ تو فرشتوں کا ہوتا ہے، اور فرشتے اس وقت جو ہے وہ عمران نیازی سے بہت ناراض ہیں۔ تو انہوں نے اس کے جو ہے ہر طرف سے وہ ٹوٹے کر دیے۔ وہ مجھے
مولا جٹ کا وہ جو ڈائلاگ یاد آ رہا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ وہ میں لاتے دے انے ٹوٹے کروں گا کہ تیری بیساکھی کیا تھا ٹک ٹک نہیں نت نت کرے گی. تو یہ ویسے ہی لنگڑا بیچارہ کافی عرصے سے, تو اس کا بھی وہی حال ہے کہ اب اس کی بیساکھی جو ہے وہ نت نت والا حال ہو گیا اس کا. تو اس کو حافظ صاحب جو ہیں وہ بھی گن گن کر بدلے لے رہے ہیں, اور ادھر انہوں نے جو DGIS ہے اور اس طرح کے اس کے پیچھے جو لگا رکھے ہیں ہمارے اس سیاست کو کنٹرول کرنے والے, ایسا لگتا ہے کہ اس وقت کشمیر کو وہ لوگ بھول گئے, اور ان کا واحد مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ فتنہ ہم نے پیدا کیا ہوا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے. تو اس کے لیے اب انہوں نے یہ تازہ ترین جو ہے اس پہ خٹک کو استعمال کیا ہے, اور اتنا بڑا اس کو جو دھچکا پہنچایا ہے کہ وہاں پہ سے پوری پارٹی اس کے نیچے سے نکال کر لے گئے. اب تو اس کے پاس یوں کہہ لیں کہ ڈنڈا اس کے ہاتھ میں رہ گیا, جھنڈا گیا اس کے ہاتھ سے. یہی حال پنجاب میں ہوا تھا اور یہی حال خیبر پختونخوا میں ہوا ہے. تو اب اس کے بعد سندھ میں ویسے اس کو آصف زرداری نے فارغ کر رکھا ہے, تو وہ تو آصف زرداری نے قلعہ جو ہے وہ سنبھال کے رکھا ہوا, تو وہاں سے تو اس کا کوئی والی وارث نہیں, اس کا کوئی نمائندے بھی نہیں ہوں گے. تو باقی یہاں پہ رہ گیا, یہاں پہ جہانگیر ترین ہے, اور ادھر سے اس کو جنوبی پنجاب میں وہ مارے گا, اور میاں نواز شریف کا ووٹ تو پکا جو ہمارے پنجاب کے اندر ہے. تو اس کے لیے اب صورتحال جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ مکمل طور پہ انہوں نے واپسی کا راستہ جو ہے وہ بند کر دیا. لیکن یہ عمران نیازی کا جو جلوس نکل رہا ہے اس میں تو واقعی نظر آ رہا ہے کہ اس کو اس کا راستہ روک رہے ہیں, لیکن اصل میں یہ جمہوریت کے اوپر جو ہے یہ جرنیلی شکنجہ جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے. پہلے جو ہوا کرتے تھے الیکشن, اس میں صرف ایک آدھ جرنیلی پارٹی ہوتی تھی, تو اس کی کچھ سیٹیں ہوتی تھی, یا پھر ان جماعتوں کے اندر لوگ ہوتے تھے, ان کے ذریعے پھر یہ جماعتوں کو کنٹرول کرتے تھے. اس دفعہ انہوں نے اپنا فارمولہ جو ہے وہ چینج کر دیا. دیکھیں پنجاب میں ان کے پاس مسلم لیگ کاف ہے, پہلے سے موجود ہے, جو جرنیلی دھڑے کی نمائندگی کرتی. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ استحکام پاکستان پارٹی بنا دی, اس کے 25-30 لوگ آئیں گے, تو یہ بھی اصل میں GHQ کے نمائندے. تو پنجاب میں بھی یہ جو صوبائی حکومت ہے اس کو بھی یہ کنٹرول کریں گے ان کے جو استحکام پاکستان پارٹی کے ذریعے, اور اس کے بعد مسلم لیگ جو کاف ہوگی, اور پھر ان کے اندر جو واپس مسلم لیگ نون جو بندے لے گی ظاہر ہے وہ بھی انہیں کے نمائندے. تو انہوں نے اس طرح کی کھچڑی پکا لی کہ پنجاب میں جو حکومت بنے گی اس میں جو آپ کو ان کو GHQ والوں کو ایک فیئر شیئر جو ہے وہ دینا پڑے گا. پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا میں انہوں نے یہ نئی موو کیے. اب یہ موو کرنے سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ ان کی کوشش یہ تھی کہ جو پرویز خٹک ہے اس کو مسلم لیگ نون میں بھیجا جائے. تو بڑی انہوں نے کوشش کی اور کسی حد تک یہ کامیاب بھی ہو گئے تھے. تو یہ بڑی خطرناک چال تھی. ایسا ہو جاتا تو یوں سمجھ لیں PDM جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتی. مولانا فضل الرحمان ان سے جو پہلے تنگ ہیں وہ مکمل طور پر ناراض ہو جاتے. تو یہ اللہ بھلا کرے, میاں نواز شریف نے آخری وقت میں ان کو منع کر دیا کہ بھائی ہمیں یہ وارہ نہیں کھاتا, ورنہ یہ جو ہمارے مقامی مسلم لیگ کے رہنما ہیں وہ تو اس کو لینے کو تیار تھے. انہیں تو یہ نظر آ رہا تھا کہ بھائی اس کے ساتھ کافی لوگ ہیں, سپورٹ ووٹر بھی ہیں, اور قومی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں, صوبائی اسمبلی کے بھی ہیں, انفلوئنشل آدمی ہیں, تو اس کو لے لیتے ہیں. لیکن یہ بہت ہی زیادتی ہوتی کہ آپ ایک اپنا جو اتنے عرصے سے آپ کا حلیف چلا رہے, سیاسی حلیف جو مار کھانے کے لیے ہر طرح کے احتجاج کے لیے آپ کے لیے آگے ہوتا ہے, مولانا فضل الرحمان, یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوتی کہ اس موقع پر آپ جو ہے اس کے جو مخالف لوگ ہیں ان کے ساتھ اتحاد کرتے. تو خیر یہ نہیں ہوا. تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو پرویز خٹک جو ہے اس کو پھر انہوں نے علیحدہ پارٹی کے طور پہ لانچ کیا. تو ظاہر ہے یہ اس کی جو سپورٹ ساری جو ہے وہ تو GHQ کی طرف سے, اور اس کا جو ہے ایک وہاں پر سیاسی جو ہے وہ مقام بھی ہے. تو اس لیے یہ اس تحریک وہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس سے اس کی گراؤنڈ جو ہے جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ بہتر ہے. تو یہ وہاں پہ سیٹیں لے گا. تو جب وہاں پر یہ جو سیٹیں لے گا تو پھر وہ چیز آ جائے گی کہ جو خیبر پختونخوا میں جب مولانا فضل الرحمان حکومت بنائیں گے تو یہ پھر ان کے اس کو ساتھ لینا پڑے گا, کیونکہ انفرادی طور پہ اکثریت کسی کو انہوں نے ہمارے GHQ والوں نے نہیں لینے دینی. تو یہ جو ہے اس طرح پھر یہاں پہ جرنیلی کھچڑی کی جو ہے کیونکہ اسی طرح کی پک جائے گی جس طرح کی پنجاب میں ہوگی. اور پھر جو ہے یہ سارے لوگ جو ہیں مرکز میں بھی جو ہے حصے میں آ جائیں گے. تو اس طرح جو ہمارے جو سیاسی جرنیل ہیں انہوں نے یہ ایک نیا ایک گیم پلان تیار کیا ہے کہ اس دفعہ جو ہے صوبوں میں بھی اپنے بندے رکھو, مرکز میں بھی, اور پھر ایک پارٹی نہیں 2-3 پارٹیاں لے کر 10 سب کو تھوڑی تھوڑی سیٹیں دو, اور یوں جو ایک مرکزی پارٹی ہوگی وہ مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو, جو بھی ہو, اس کو اس طرح جو ہے وہ کنٹرول کر رکھیں گے, جو ہے وہ کر کے رکھیں گے. اور یہ اس طرح
جو پرویز خٹک کو سامنے لانے والی جو ان کی جو پالیسی تھی اس کے پیچھے جو ہے وہ یہ سلسلہ تھا کہ اس طرح جس طرح پنجاب میں استحکام پاکستان پارٹی کے ذریعے یہ انہوں نے ایک اپنا نمائندے کھڑے کر دیے، تو اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی جو ہے یہ عمران نیازی کو بھی اس راستے سے ہٹا دیں گے، اس کے لیے آگے آنا مشکل ہو جائے گا، اور اس باقی جو ہے ان کا جو جرنیل ہمارے سیاسی جرنیل ہیں ان کا شیئر جو ہے وہ اور بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ بہرحال عمران نیازی کے لیے تو بہت برا ہوا ہے کہ پرویز خٹک نے یہ جو جرنیلی اسپانسرڈ حملہ کیا ہے، یوں سمجھ لیں کہ اس نے عمران نیازی کی دوسری ٹانگ بھی جو ہے توڑ دی، سیاسی ٹانگ میں آپ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ نیازی کے جو چیلے ہیں وہ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، وہ سمجھیں کہ واقعی اس کی ٹانگ توڑ دی، ایسی کوئی بات نہیں، یہ سیاسی ٹانگ، ایک ٹانگ جہانگیر ترین نے توڑی تھی اور دوسری ٹانگ جو ہے وہ پرویز خٹک نے توڑ دی۔ تو اب آپ سوچ لیں کہ اب یہ بیچارہ جو ہے وہ سوائے ویل چیئر کے دوبارہ سیاسی طور پہ اور اس کے پاس کوئی آپشن نہیں۔ اب یہ وہ جس طرح اگلے دن کہہ رہا تھا مجھے آلو والی بریانی پسند ہے، تو اب یہ مستقبل میں جو ہے اڈیالہ میں ہوگا اور آلو والی بریانی کھا کے جو ہے وہ گزارا کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میرے خیال میں آپ سے لوں گا اجازت۔ بس مقصد یہ تھا کہ آج کی حاضری بھی لگ جائے اور ساتھ جو ہے یہ پتہ لگ جائے کہ بھائی ہمارا جو یہ لائیو سیشن ہے یہ اس میں کیا الجھن آ رہی ہے، تو وہ بھی کلیئر ہو گیا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ میں اصل میں ایک سوال چلیں، خالد ظہور صاحب کہہ رہے ہیں ہتھوڑا گروپ ابھی تک قبضہ گروپ کے زیر اثر ہے۔ دیکھیں میں نے یہ اس پہ بار بار بات کی ہے، زیر اثر ہے، لیکن ہمارا جو قبضہ گروپ ہے وہ اس کو انہوں نے تھوڑی سی ڈھیل دے رکھی ہے کہ جہاں وہ ان کو نواز شریف کو اور مولانا فضل الرحمان ان لوگوں کو تنگ کرتے ہیں تو اس میں وہ رکاوٹ نہیں ڈالتے۔ جہاں قبضہ گروپ کا اپنا مفاد آتا ہے، جیسے ملٹری کی عدالتیں ہیں یا ایسا کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس میں وہ فوراً اپنے فرشتے بھیج کے ان کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ تو اثر تو ان کا ہے، ظاہر ان کے اثر کے پیچھے سے باہر تو یہ نکل ہی نہیں سکتے، انہوں نے ان کو بنایا ہوا ہے۔ تو لیکن زیادتی یہ اور یہ جو ڈبل گیم کھیلتے ہیں ہمارے جو سیاسی جرنیل کہ سیاستدانوں کو جو ہے وہ ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہوا ہے، ان کو جو ایک ہتھوڑا گروپ جو ہے وہ اس نے جو ہے ان کی پٹائی بھی کر رہا ہے، ان کے خلاف فیصلے بھی کر رہا ہے، ان کے جو کام ہیں ان کے راستے میں رکاوٹیں بھی ڈال رہا ہے۔ تو ان معاملوں میں وہ جو ہے ہمارے قبضہ گروپ والے جو ہیں وہ ہماری جو اتحادی حکومت ہے اس کا ساتھ نہیں دے رہے، اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اسی کی وجہ سے ابھی تک عمر عطا بندیال جو ہے یہ اپنی اس نے جو جوڑ توڑ شروع کیا ہوا ہے اور جو یہ رکاوٹیں ڈالی ہیں، سپیڈ بریکر بنا ہوا ہے، یہ جاری ہے۔ اگر یہ ہمارے پنڈی والا جرنیل جو ہے یا آئی ایس آئی والے جو انجم صاحب ہیں، یہ اگر کھل کے ساتھ دیتے شہباز شریف کا اور اتحادی حکومت کا، تو یہ جو ہتھوڑا گروپ تھا یہ ابھی تک صراط مستقیم پہ آ چکا ہوتا۔ لیکن یہ چونکہ ہر جگہ ڈبل گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، بظاہر یہ آپ کے ساتھ ہیں لیکن انہوں نے ساتھ میں وہ کسی اور کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہوتا ہے۔ وہ اسی کہنے ہیں پنجابی کی سائیاں کتے تو بدائیاں کتے، یہ اسی طرح چل رہے ہیں۔ اس وقت انہوں نے ان کو حکومت بھی لے دی ہے اور پھر جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی جرنیلی پارٹیاں بھی بنا دی ہیں۔ تو یہ دیکھیں انہی کے لیے جو ہے وہ ان کا حق جو ہے وہ سیاسی حق جو ہے وہ ان سے چھین رہے ہیں، نئے نمائندے لے کر آئیں گے، اور یہ جو بڑی پارٹیاں ہیں ہماری خاص کر مسلم لیگ نون جو ہو گئی، اور پھر خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان کی، تو یہ ان کی نشستیں کم ہوگی، ان کو نقصان دیں گے۔ تو وہ اپنی ڈبل گیم پہلے بھی کر رہے تھے، اب بھی کر رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے جو ہے یہ ہتھوڑا گروپ جو ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ابھی قابو میں نہیں آیا۔ لیکن جہاں تک ان کے زیر اثر رہنے کا تعلق ہے خالد ظہور صاحب، تو وہ واقعی اب بھی زیر اثر ہے اور ہمیشہ زیر اثر رہے گا۔ لیں جی، اب میں آپ سے لوں گا اجازت، پھر انشاءاللہ مزید بات چیت ہوگی، اس وقت تک کے لیے رب رکھا۔